السلام کی ذات بابرکات کو وہ اس وقت تک نشانہ نہیں بنا سکے جب تک دو ہستیاں دنیا میں موجود تھیں. جب تک میرے محبوب علیہ السلام کے انتہائی شفیق مہربان چچا جان حضرت ابو طالب جب تک آپ دنیا میں موجود رہے. اور دوسری ہستی حضرت سیدہ ام المومنین سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی کریم ذات. ان دونوں شخصیات کا معاشرے کے اوپر اثر اتنا تھا. ایسی ذی وجاہت ہستیاں ہیں کہ جب تک یہ دو ہستیاں عالم دنیا میں جلوہ کر رہی ہیں، محبوب علیہ السلام کے جو مالی طور پر معاشرتی طور پر کمزور غلام تھے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، ان کی امی کو شہید کر دیا گیا رضی اللہ عنہ، سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہ. تو غریبوں مسکین جو ایمان لاتے ان پر یہ کافر ظلم کے پہاڑ توڑ دیتے. لیکن جب تک یہ دو ہستیاں عالم دنیا میں رہی، محبوب کریم علیہ السلام کی شکایت کرتے تھے، نقل کفر نہ باشد، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ کو جادوگر کہتے، کاہن کہتے، اس طرح کے لفظوں سے یاد کرتے. لیکن محبوب کی ذات کو نشانہ آپ پر جسمانی تشدد نہیں کر سکتے تھے، اس کی جرت ان کو نہیں ہوتی تھی. تو جب اعلان نبوت کے 10ویں سال حضرت ابو طالب بھی وفات فرما گئے اور چند ماہ کے فاصلے سے حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کا بھی وصال اقدس ہو گیا. تو پھر ان لوگوں کی جرت بڑھ گئی اور میرے حبیب علیہ السلام پر ذاتی حملے انہوں نے شروع کر دیے. پھر جو ان سے ہو سکتا تھا محبوب کریم علیہ السلام کے خلاف کرنا شروع کر دیا. انہی لوگوں سے ہی بچاؤ کی خاطر محبوب علیہ السلام بنو ثقیف کی طرف طائف میں تشریف لے گئے. حضرت ام المومنین کے وصال اقدس کے بعد، حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد. لیکن طائف والوں نے بھی جو سلوک کیا وہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں قربان جاؤں، نالین شریفین خون سے تربتر ہو گئے، کتابوں کے اندر موجود ہے صحت کے ساتھ. تو بہرحال روز بروز حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے گئے مکہ شریف میں. تو حضرت ابو طالب اور حضرت ام المومنین کے وصال کے بعد معراج کے رات سے جو پیچھے دن آیا 26 رجب کا، یہ جتنا بھی تقریباً عرصہ بنتا ہے 2.5-3 سال کا، گزشتہ 2.5-3 سال میں اتنا انہوں نے محبوب علیہ السلام کو تنگ نہیں کیا تھا جتنا 26 رجب کے دن کو انہوں نے تنگ کیا. بار بار محبوب علیہ السلام کی ذات بابرکات پر حملے کیے، نشانہ کیا، محبوب علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی. تو جیسے ہی 26 رجب کو 27 کی رات شروع ہونے والی تھی تو محبوب علیہ السلام کے پیارے چچا جان حضور سیدنا حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی رضی اللہ عنہ، حضور سیدنا امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ جو 22 سال کی عمر مبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، یہ جتنی بھی محبوب علیہ السلام کی قریبی ہستی ہے، ان سب نے آپس میں ایک بات طے کی اور محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی. حضور آج کا دن بڑی شدت والا دن گزرا اور حضور رات کو ہمیں خطرہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذاتی مقام پر اپنی 2 پیاری صاحبزادیوں رضی اللہ عنہما کے پاس آرام فرمائیں گے تو حضور وہ ایسے مقام پر آپ کا مکان ہے اور معاملہ ایسا ہے کفار ارد گرد، تو حضور وہاں حفاظت کا صحیح انتظام نہیں ہو سکے گا. تو قریب آپ کرم فرمائیں اور اپنے چچا حضرت ابو طالب کی حویلی میں مردان خانے کے پیچھے جو زنان خانے کا حصہ ہے اور وہاں بڑے محفوظ اور کورڈ ایریا میں کمرہ ہے جہاں حضرت ابو طالب کی 3 صاحبزادیوں میں سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضرت فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ، جن کی کنیت ہے حضرت ام ہانی، وہ چونکہ اپنے شوہر سے جدا ہو چکی تھی اور اپنے والد صاحب کے گھر میں رہائش پذیر تھی اپنے بچے ہانی کے سمیت. تو حضور ان کو ہم ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ کے کمرے میں آج آرام کا کہتے ہیں اور آپ کے لیے انتظام کرتے ہیں. وہاں آپ کی حفاظت ہو سکے گی. وہ گھر بھی بڑا محفوظ ہے، حرم شریف کے بالکل ہمسائیگی میں ہے اور حضور ہم پورا حفاظت کا انتظام کریں گے اور بچیوں کی حفاظت کا بھی انتظام کریں گے. تو جب محبوب کے غلاموں نے یہ چیز اور محبوب کے چچا کی اولاد اور چچا جان نے یہ بات کی تو میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا مزاج اقدس ایسے ہے کہ محبوب نے اپنے سے محبت کرنے والوں کی بات کو شرف قبولیت بخشا. محبوب علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ زینب رضی اللہ عنہ، وہ حضرت ام المومنین سیدتنا طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے سگے بھانجے حضرت ابو العاص ابن الربیع کے نکاح میں تھی، شادی شدہ تھی، اپنے گھر میں تھی.
معراج کے موقع پر محبوب علیہ السلام کی دوسری صاحبزادی صاحبہ حضور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے شوہر نامدار محبوب کے پیارے بھانجے حضرت سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ اعلان نبوت کے 5ویں سال سیدنا جعفر طیار اور کتنی ہستیاں حبشہ کی طرف سمندر پار شاہ نجاشی کے پاس ہجرت کر کے تشریف لے جا چکے تھے. تو 2 صاحبزادیاں محبوب علیہ السلام کی اس وقت شادی شدہ ہیں، اپنے اپنے شوہروں کے پاس ہیں، اور 2 مقدس صاحبزادیاں گھر میں جلوہ گر ہیں، حضور سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ عنہ اور حضور سیدہ نساء العالمین سیدہ خاتون جنت سلام اللہ تعالی علیہا کی نورانی ذات بابرکات اپنے ابا جان کے پاس گھر میں. تو محبوب علیہ السلام کی پیاری صاحبزادیوں کی حفاظت کا بھی یہ تمام غلاموں نے کیا، لیکن محبوب علیہ السلام کو اپنے گھر میں جلوہ گر ہونے کی بجائے عرض کی گئی حضور آپ حضرت ابو طالب کے گھر میں، جہاں 15 سال شادی سے پہلے محبوب علیہ السلام جلوہ گر رہے ہیں، اور وہاں بھی زنان خانے میں جو کورڈ اور محفوظ ایریے کے اندر کمرہ ہے. تو میرے محبوب نے شرف قبولیت بخشا اس درخواست کو. اس طرح بخاری شریف مسلم شریف کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ معراج والی رات میرے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کو جو نیند مبارک میں سے جبریل علیہ السلام نے بیدار کیا تھا، تو بخاری شریف میں کہ اس وقت آپ حضرت سیدہ ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ اپنی چچا زاد بیٹھ کے کمرے میں جلوہ گر. سبحان اللہ. تو علامہ امام نجم الدین الغیزی المعراج الکبیر کے اندر دیگر ہمارے بڑے بڑے اکابر سیرت نگار ائمہ یہ چیز واضح کرتے ہیں. کئی غیر مسلموں کی طرف سے مثال کے طور پر کہ یہ بڑے مشہور سکالر جو ہیں ان کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے کہ بھئی محبوب علیہ السلام تو معراج کے موقع پر شادی شدہ ہیں اور آپ کی اولادیں 2 صاحبزادگان وصال فرما چکے تھے، 4 صاحبزادیاں آپ کی موجود ہیں. ٹھیک ہے، زوجہ محترمہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہو چکا ہے، لیکن آپ اپنے گھر میں ہوتے تھے، معراج والی رات اپنی چچا زاد بیٹھ کے گھر میں کیوں جلوہ کریں؟ تو ایسے حضرات کو چاہیے کہ اسلامی کتابوں میں پوری ڈیٹیلز اور تفاصیل ملاحظہ کر لیں کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنی مرضی سے اس کمرے میں جلوہ کر نہیں ہے. محبوب علیہ السلام کو حضرت سیدنا حمزہ حضور مولا کائنات جو اس گھر کے مالکین میں شامل ہیں، عقیل بن ابی طالب جو اسلام نہیں لائے لیکن محبوب علیہ السلام کے سگے چچا زاد بھائی ہیں، تعلق ہے ایک نسبی، یہ سب درخواست کر رہے ہیں، محبوب کے غلام درخواست کر رہے ہیں. یہ سبب بنا تھا کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام اپنے ذاتی گھر کی بجائے 27ویں رجب کی رات کو اپنی چچا زاد کے کمرے میں جلوہ گر ہیں، اور اکیلے جلوہ گر نہیں ہیں. ساری کتابوں میں حضرت سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ وہ اپنی امی جان کے ساتھ اس رات آرام فرما ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی خدمت اور حفاظت کی خاطر 3 چارپائیاں اس کمرے میں ہیں. درمیانی بستر پر محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہیں، دائیں طرف کچھ فاصلے پر ایک دوسری چارپائی اس کمرے میں ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے شعر اسد اللہ و رسولہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی جلوہ گر ہیں، اور ساتھ کچھ فاصلے پر بائیں جانب تیسری چارپائی ہے جس پر شیر خدا اسد اللہ الغالب این کڑیل جوانی 22 سال کی عمر میں اللہ کے شیر سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ محمد استراحت ہے. باقی غلام کوئی چھت کے اوپر ہے، کوئی کسی جگہ ہے، کوئی مردان خانے کی جانب ہے، کوئی حرم شریف میں بڑا ایکٹیو اور خبردار ہے، کیونکہ واضح اس دل کے معاملات بتا رہے تھے کہ دل کو تو ان کا بس نہیں چلا. غلاموں نے ہر طرح کی قربانی پیش کر کے اپنے آقا کا دفاع کیا، اور رات کو اگر تھوڑا سا آپ نے غفلت کا مظاہرہ کیا تو یہ دشمن کہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو تکلیف نہ پہنچائیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہجرت جب اس میں بھی وہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے 6 ماہ کے اندر کیسا پلان بنایا. اس رات حضرت صدیق کو لے کر محبوب علیہ السلام غار ثور میں، ورنہ اگر محبوب اپنے بستر پر جلوہ گر رہتے تو وہ حملے کے لیے تیار کر محبوب کو شب ہجرت انہوں نے شہید کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا. وہ اب ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کے بعد، حضرت ابو طالب کے وصال اقدس کے بعد وہ کیا تھا کہ ہر دن محبوب علیہ السلام کے لیے سخت سے سخت امور سامنے لا رہے تھے. تو بہرحال یہ اسباب بنے جس کے باعث محبوب علیہ السلام حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے کمرے میں ہیں اور اکیلے نہیں ہیں. سیدنا حمزہ بھی اسی کمرے میں، سیدنا مولا مرتضیٰ بھی اسی کمرے کے. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو 5 نمازیں تو معراج شریف سے واپسی پر عطا کی گئی، لیکن اس سے پہلے محبوب علیہ السلام اور آپ کے تمام پیارے غلام، مرد، خواتین
جو دائرہ اسلام میں آ رہے تھے محبوب علیہ السلام ان کو وضو کی تعلیم بھی عطا فرماتے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وضو کی آیت جو سورہ المائدہ کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ مدنی دور مبارک میں نازل ہوئی ہے. سورہ المائدہ کی آیت بینہ ہے اور یہ ہجرت کے تیسرے سال نازل ہو رہی ہے وضو کا حکم. لیکن محبوب علیہ السلام کے متعلق آپ احادیث صحیحہ دیکھیں گے کہ جو لوگ اسلام لاتے محبوب علیہ السلام خود بھی وضو فرماتے تھے، ان کو بھی وضو کی تعلیم دیتے، بالکل اسی وضو کی جو وضو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. اس لیے حدیث کریمہ میں دیکھیں گے کہ جو لوگ اسلام لاتے لیکن اپنے والدین کو نہ بتاتے، پیارے صحابہ کرام نوجوان، اور جب ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا جاتا تو ان کی مائیں یا ان کی بیویاں حیرت کے ساتھ اپنے گھر کے سربراہوں کو بتاتی کہ ہمارے اس عزیز کو کیا ہو گیا، یہ کوئی اپنی مخصوص قسم کا معاملہ، کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ، لیکن اس سے پہلے اپنے اطراف بدن کو دھوتے ہیں. اطراف کا معنی ہوتا ہے کنارے، اپنے بدن جسم کے کناروں کو، چہرہ اور سر یہ کنارے پر ہے، یہ بازو کنارے پر ہے، پاؤں ٹخنوں سمیت یہ کنارے پر ہے. تو حدیث میں کہ وہ کہتی مکی دور کے اندر کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ محمد کریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوئے اور اپنے اطراف بدن کو دھوتے ہیں، اس کے بعد یہ اپنی عبادت اور معاملات. تو وضو محبوب علیہ السلام شروع سے خود بھی فرماتے تھے، تعلیم بھی اسی طرح. نمازیں 5 نمازوں کے فرض ہونے سے بھی پہلے محبوب علیہ السلام آپ کے صحابہ کرام 2 نمازیں ادا فرماتے ہیں. ایک صلاۃ النہار دن کی نماز جو سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے، آج کل کی فجر کے قائم مقام. دوسری صلاۃ اللیل رات کی نماز جو بستر پر جانے سے پہلے، نیند کرنے سے پہلے، جو عشاء کے قائم مقام تھی. 2 رکعت محبوب علیہ السلام فجر اور عشاء خود بھی پڑھتے، اپنے غلاموں کو بھی تعلیم فرماتے. اس رات بھی یہی ہوا، شب معراج. محبوب علیہ السلام نے، سیدنا حمزہ نے، سیدنا علی پاک رضی اللہ عنہ یہ 2 رکعت نماز ادا فرمائی. اور اس کے بعد محبوب علیہ السلام اپنے بستر عالی میں جلوہ گر ہو گئے. وہ دن جتنی شدت، پریشانی اور سختی میں بسر ہوا تھا، اور دنیا کے اندر کوئی باپ اپنی اولاد پر اتنا شفیق نہ ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا، جتنا مصطفیٰ علیہ السلام اپنی اولاد امجاد کے اوپر شفیق. اور پھر 2 پیاری بچیاں اپنے شوہروں کے ساتھ ہیں، ایک مکہ شریف میں، ایک سمندر پار ایتھوپیا کے اندر شاہ نجاشی کے ہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور 2 پیاری بچیاں اکیلی گھر میں. اور محبوب علیہ السلام آج رات ان اپنی پیاری بچیوں سے بھی جدا ہیں، باوجود کہ دن بڑا پریشانی میں، رات اس طرح کے معاملات. لیکن میرے پیارے محبوب علیہ السلام اللہ کی رضا کے اوپر اتنے راضی، اتنے صابر و شاکر کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے چہرے انور پر کوئی شکن، کوئی پریشانی اور دل پر کوئی بوجھ، یا میرے محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس پر کوئی حرف شکایت نہیں ہے. بلکہ محبوب علیہ السلام پھر بھی ان ظالم لوگوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. اللہ پاک میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں. اب اللہ پاک کا امر تھا، جو جہاں بھی تھا اس کے اوپر تو ایسی گہری نیند، بلکہ جان ہے وہ جہان کی، گر جان ہے تو جہان ہے. اللہ پاک نے ساروں کے اوپر ایسا امر نازل فرمایا کہ وہ دائیں بائیں جو اللہ کے شیر سوئے ہوئے ہیں کہ تھوڑی سی بھی آہٹ اور آواز پیدا ہو، وہ فوراً محبوب علیہ السلام کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑے ہو تیار ہوئے. لیکن نہیں، ان کو بھی نہیں پتہ چلنے دیا گیا، سب پر ایسا امر طاری ہو گیا. اور اللہ پاک جیسے ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام گہری نیند میں ہوئے اور سارا عالم سو گیا، رات کے اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام کو اللہ پاک کا حکم ہوا، میرے پیارے جبریل میرے پیارے محبوب کی بارگاہ میں جائیں، آپ جس کمرے میں آرام فرمائیں، حرم شریف کی ہمسائیگی میں حضرت ابو طالب کے گھر میں، آپ چھت کے اندر گول سوراخ کریں تصرف کر کے، اور میرے پیارے محبوب کے قدموں کی جانب سے حاضر ہو جائیں. مجھے اللہ پاک کا سلام بھی پہنچائیں اور مجھے اللہ پاک کا پیغام بھی پہنچائیں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبرک وسلم ان اللہ لیشتاق الی لقائک، اللہ پاک آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. بخاری شریف کے اندر ہے، میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان گرامی ہے، بینما انا نائم، اس دوران جب کہ میں اس رات اپنے کمرے میں یعنی حضرت ام ہانی کے کمرے میں آرام فرما تھا، اس فرج سقف بیتی، تو اس وقت اچانک
میرے کمرے کی چھت کے اندر سوراخ کیا جا رہا ہے۔ تو نیند کا تو ہم سب لوگوں کو بھی بڑا تجربہ ہے، روز ہی سوتے ہیں، ہم تو گہری نیند میں ہوں تو ہمیں چھت کی تو کیا اطلاع ہو، جب گہری نیند کے اندر ہوں تو جاگنے کے بعد معاملات سمجھ آتے ہیں نا، نیند کے اندر تو ہمیں نہیں پتہ چلتا ہمارا ہاتھ کہاں ہے، ہمارا پاؤں کہاں ہے، ہمیں لباس کے کیا معاملات ہیں، گہری نیند میں تو نہیں ہمیں پتہ چلتا۔ اس لیے حدیث سے صحیح ہے کہ اِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِّن نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ۔ آج کل تو ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں ہمارے ہاں، لیکن آپ نیند میں، لیکن میرے محبوب علیہ السلام فرما رہے ہیں بینما انا نائم، اس دوران جب کہ شب معراج میں گہری نیند کے اندر ہوں، نصف رجا سقف میں تھی، لیکن نیند میں مجھے پتہ چل رہا ہے کہ میرے کمرے کی چھت کے اندر گول سوراخ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہماری نیند اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نیند مبارک میں بے پناہ فرق موجود ہے، ہاں جی، بے انتہا فرق موجود ہے۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 638 پر سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث صحیح ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اینا یتنامان ولا ینام قلبی وکذالک النبیون، فرمایا ہم جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں ہماری آنکھیں گہری سے گہری نیند میں سوتی ہیں، لیکن لا ینام قلبی، ہمارا دل مبارک کبھی نہیں سوتا، آنکھیں مبارک سو جاتی ہیں لیکن دل مبارک ہمیشہ جاگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو محبوب کریم علیہ السلام کے دل مبارک میں دو آنکھیں جو ہر وقت دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو ہر وقت سنتے ہیں۔ محبوب علیہ السلام نیند کے باوجود مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام سوراخ کر رہے ہیں اور اللہ کے حکم پر آنا چاہتے ہیں۔ میرے محبوب چاہتے بیدار ہو جاتے ہیں، لیکن محبوب علیہ السلام بیدار نہیں ہوئے، تاکہ سب پر یہ واضح ہو جائے کہ میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام محبوبیت کیا ہے۔ محبوب پر واضح ہو چکا تھا کہ آج میرا مقام ناز، مقام کمال، اللہ کی بارگاہ میں جو مقام قرب اور مقام محبوبیت ہے، یہ اس کے ظہور کا وقت ہے، لہٰذا میرے محبوب محو استراحت ہے، یہاں تک کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے، جو کہ اتنی بڑی علمی شخصیت مبارکہ ہے، ہر نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے صحابی ہونے کا سیدنا جبریل علیہ السلام کو شرف حاصل ہے،